اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما لئن لم ينتهِ المنافقون والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینة لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ معزز سامعین کرام، سورۃ الاحزاب ہے اور سورۃ الاحزاب کے اندر سے آپ کے سامنے ابھی آیت نمبر 59، 60، 61 اور 62 یعنی 4 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ 50 پر 9 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر کے 60 پر 2 نمبر کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منافقوں جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، ان کو جو ایمان والوں کو بغیر قصور ستاتے ہیں، ان کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دی ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنہ عورتوں کو، نبی کی بیویوں اور بیٹیوں کو ایک خاص حکم دیا ہے جس کو پردے کا حکم کہتے ہیں۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے جس سے عام علماء اور محدثین نے یہ استدلال کیا ہے کہ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے۔ حالانکہ بدقسمتی سے بہت سارے اہل علم اس بات کے بھی قائل ہیں کہ چہرہ پردے کے اندر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنہ عورتوں کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ لوگ اپنے اوپر سے اپنے پلوں کو لٹکا لیا کریں، اپنے چہرے کے اوپر سے اپنے پلوں کو لٹکا لیا کریں۔ آپ یہ حکم دے دیجئے۔ معزز سامعین کرام، یہ حکم دراصل اس لیے دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ازواج مطہرات اور مومنہ عورتیں راتوں کو جب ضرورت کے تحت نکلتی تھیں تو منافقین اور اس جیسے لوگ جو کسی نہ کسی اعتبار سے مومنوں کو ستانا چاہتے تھے، یہ لوگ آگے بڑھتے تھے اور نبی کی بیویوں کو، مومنہ عورتوں کو چھیڑتے تھے، چھیڑخانی کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ فوراً کہہ دیتے تھے کہ مجھے لگا کہ یہ کوئی مشرکہ عورت ہے، یا مجھے لگا کہ یہ جو ہے لونڈی ہے، باندی ہے، تو اس واسطے سے ہم نے چھیڑ دیا ہے۔ ہم کو اگر معلوم ہوتا کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں، مسلمان عورتیں ہیں، تو ہم ان کو نہیں چھیڑتے۔ آپ اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس زمانے میں بھی مسلمان عورتوں کو بڑا شریف سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی صحیح بات یہی ہے کہ جو عورتیں پردہ میں ہوتی ہیں ان کو باعزت نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ جو جانتے ہیں، وہ جو نہیں جانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ان کی نظر میں پردہ کوئی شے نہیں ہے۔ لیکن قرآن کا جو فیصلہ ہو گیا تو بس قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اگر آپ پردہ لٹکا لیا کریں گے، اگر آپ اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں گے، اپنے سروں کے اوپر سے پوری چادر لٹکا لیا کریں گے اور پورے پردے میں چلیں گے، تو زیادہ امید اور زیادہ توقع اس بات کی ہے کہ لوگ آپ کو شریف زادیاں سمجھیں گے۔ آپ لونڈیوں سے، مشرکہ عورتوں سے آپ ممتاز ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو شریف سمجھ کر کے چھیڑیں گے نہیں۔ گویا قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر عورت پردہ کر لے تو اس کو پردہ کرنے کی وجہ سے نہیں چھیڑا جائے گا۔ لوگوں نے پردے کے خلاف چاہے جتنا ہی مہم کیوں نہیں شروع کیا ہو، پردے کے خلاف کتنی ہی غلط سلط باتیں کیوں نہ کہی ہوں، لیکن آج بھی جو عورتیں پردہ میں ہوتی ہیں ان کو کہنے، ان کو بولنے اور چھیڑنے کی بھی جرأت کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل کیا، اور اس آیت کریمہ پر ایک بار غور کرنے سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو۔ بنات، یہ بنات جو ہے یہ عربی لفظ ہے، بنات جو ہے یہ عربی لفظ ہے۔ بنات یہ بنتن کی جمع ہے، بنتن سنگولر کے لیے آتا ہے، واحد کے لیے آتا ہے، اور جمع کے لیے بنات آتا ہے، اور جمع بھی یہ جمع مکسر ہے، جمع میں بھی یہ جمع مکسر ہے، اور جمع جو ہوتا ہے یہ کم از کم 3 کے لیے آتا ہے۔ عربی کے اندر واحد ہوتا ہے، تثنیہ ہوتا ہے، واحد ایک کے لیے آتا ہے،
تسنیہ 2 کے لیے آتا ہے اور جمع 3 کے لیے آتا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا اس سے زیادہ بیٹیاں تھیں. جبکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، علی اور فاطمہ اور ان لوگوں سے کافی محبت کا اظہار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سمجھتے ہیں، جن کو شیعہ کہا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنے عقیدے کے اندر صرف نبی کی ایک بیٹی مانا ہے، بس فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، اور باقی کسی کو نبی کی بیٹی نہیں مانا. حالانکہ قرآن، حدیث اور پوری سلف صالحین کی جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، اس کے اوپر اتفاق رکھتے ہیں. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، رقیہ اور فاطمہ، یہ 4 بیٹیاں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرف اشارہ ہے کہ اپنی بیٹیوں کو بھی بول دیجیے آپ، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی بول دیجیے، اپنی بیٹیوں کو بھی بول دیجیے، اور تمام مومنہ عورتوں کو بول دیجیے کہ جب وہ نکلیں اپنے گھروں سے باہر تو اپنے پلو کو اپنے چہرے کے اوپر سے لٹکا لیا کریں. جیسا کہ میں نے بتایا کہ بہت سارے اہل علم نے چہرے کو پردے میں شامل نہیں کیا ہے. اور یہاں پر جو پردے کے تعلق سے جو قرآن کریم کی آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے وہ یدنینا علیہن من جلابیبہن، یدنینا علیہن، علیہن علا سے علیہن ہے، علا سے علیہن ہے، یدنینا علیہن من جلابیبہن، کہ جب یہ عورتیں نکلیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو حکم دے دیں کہ وہ اپنے اوپروں سے پلوؤں کو لٹکا لیا کریں. یہاں پر یدنین جو ہے، یدنین یہ دراصل ادنا یدنی ہے، اور اس کا جو اصل عربی میں آتا ہے مادہ دنا یدنا، دنا یدنی. دنا یدنی کا مطلب ہوتا ہے جھکانا، قریب کرنا، لٹکانا. یہ تینوں معنی ہوتا ہے. جھکانا بھی معنی ہوتا ہے، لٹکانا بھی معنی ہوتا ہے، قریب کرنا بھی معنی ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کہا وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، دونوں باغوں کے جو درخت تھے وہ جھک رہے تھے، لٹک رہے تھے. اور یہاں پر جو ہے یدنین، یہ ادنا یدنی کے معنی. ادنا یدنی کا مطلب ہوتا ہے لٹکانا، جھکانا اور قریب کرنا. لٹکانا، جھکانا اور قریب کرنا. اور اس کا دوسرا مطلب ہوتا ہے ارخاء، یعنی پورا لٹکا دینا. اسی سے آتا ہے ادنا سطر، یعنی گھروں کے باہر جو پردہ لٹکایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پردہ لٹکانا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یدنین علیہن، یعنی قرآن کریم میں یدنین کا جو صلہ آیا ہے وہ اعلیٰ آیا ہے. اور جب یدنین کا صلہ اعلیٰ آتا ہے تو یہ لٹکانے کے معنی میں خاص ہو جاتا ہے. لٹکانے کے معنی میں اوپر سے نیچے کی طرف لٹکانا. تو لغت کے اعتبار سے جو یہاں پر یدنین کا جو لفظ ہے وہ اوپر سے نیچے لٹکانے کے جب معنی میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو آپ یہ حکم دے دیجئے کہ اپنے پردے کو اپنے سروں کے اوپر سے اپنے نیچے تک لٹکا لیں. اور یہی وجہ ہے کہ صحابیہ اور بہت سارے علماء اہل حق انہوں نے جلباب یعنی جلابیبہن جو ہے، جلابیبہن اس کا جو مطلب ہوتا ہے جلباب سے وہ کپڑا مراد لیا ہے جو سر سے لے کر کے پیر تک لٹکا لیا جائے. اور امام ابن سیرین، عبداللہ ابن عباس اور دیگر علماء اہل حق اور صحابہ کرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جلباب ایسا کپڑا ہے جس سے سر سے لے کر کے پیر تک پورا چھپا دیا جائے اور صرف آنکھ کھلا رہے. تو لغت کے اعتبار سے جن لوگوں نے چہرے کو پردے کے اندر نہیں بتایا ہے، لغت کے اعتبار سے ان کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی ہے. عقل کے اعتبار سے اب دیکھیے، عقل کے اعتبار سے عورتوں کے پورے جسم میں سب سے پرکشش اگر کوئی چیز ہوتا ہے تو چہرہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گمراہ شاعر جب انہوں نے اپنی شاعری میں عورتوں کی تعریف بیان کی تو اس میں چہرے کا خاص طور سے اس نے ذکر کیا ہے. چہرے کو چاند سے تشبیہ دیا، چہرے کے اندر جو ہونٹ ہوتا ہے اس کو گلاب کی پنکھڑیوں سے تشبیہ دیا. گویا یہ جو چہرہ ہے پورے جسم کے اندر عورتوں کی سب سے زیادہ پرکشش رکھتا ہے. ایک بات اور آپ تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ہم میں سے کسی کو اگر شادی کرنا ہو تو شادی کرنے کے لیے ہم اگر یہ چاہیں گے کہ ہم لڑکی کو ایک بار دیکھ لیں، چونکہ شریعت کے اندر جائز ہے، تو اگر ہم چاہیں گے کہ ہم لڑکی کو ایک بار دیکھ لیں اور ہم لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائے تو ہمیں یہ ہاتھ دکھلا دیا جائے، بازو دکھلا دیا جائے، یہ پیر دکھلا دیا جائے اور چہرہ نہیں دکھلایا جائے، کیا اطمینان ہوگا؟ اگر چہرہ نہیں دکھلایا جائے گا تو کیا اطمینان ہوگا؟
بالکل اطمینان نہیں ہوگا. اور اگر جسم کا کوئی حصہ نہیں دکھلایا جائے, صرف چہرہ دکھلا دیا جائے تو بہت حد تک اطمینان ہو جائے گا. صرف چہرہ دکھلا دیا جائے گا. یہ روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات ہیں, یہ روزمرہ کے مشاہدات اور تجربات ہیں. لہذا عقلی اعتبار سے بھی آپ سوچیں گے تو چہرہ ہر حال میں پردے کے اندر آئے گا. اور اس سلسلے میں ایک دلیل بھی ہے جو صحیح مسلم کتاب النکاح کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں ایک انصاری عورت سے شادی کر رہا ہوں. کہا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. جاؤ جا کے دیکھ لو اس کو جا کر کے دیکھ لو, کیونکہ انصاری عورتوں کے آنکھوں کے اندر بیماری ہوتی ہے, آنکھوں کے اندر پریشانی ہوتی ہے. جاؤ دیکھ لو. گویا حدیث سے اس عقل کو جو ہے ثبوت ملتا ہے, سپورٹ ملتا ہے کہ چہرہ جو ہے یہ پردے میں داخل ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں داخل نہیں ہے ان کی بات بالکل خلاف عقل ہوتی ہے. اور آپ نقل سے آئیے, یعنی دلیل کے ساتھ, دلیل سے صحابہ کرام نے جو اس آیت کریمہ سے جو مطلب سمجھا, کیا یدنین علیہن من جلابیبہن, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو, اپنی بیٹیوں کو, تمام مومنہ عورتوں کو آپ حکم دیجئے کہ وہ اپنے اوپر سے نیچے تک کپڑا لٹکا لیں. تو آپ حدیث سے دلیل دیجئے. یہ جو سورۃ الاحزاب ہے یہ جو نازل ہوا سن 5 ہجری ذی القعدہ میں, یعنی عید کے 1 مہینے کے بعد, جبکہ سن 6 ہجری میں شوال کے مہینے میں ٹھیک 1 سال کے بعد, تقریباً 1 سال کے بعد شوال کے مہینے میں واقعہ افک ہوا. واقعہ افک کس کو کہتے ہیں؟ وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں جا رہے تھے, وہاں پر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کسی وجہ سے چھوٹ گئی, اور جب پھر بعد میں واپس آئی تو منافقوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر بہت ہی گندا الزام لگایا, بہت گندا الزام لگایا. اور اس گندے الزام کی پاکیزگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں پوری سورۃ النور نازل کر دی. سورۃ النور جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بالکل پاکیزہ, بالکل مطہرہ اور بالکل پاک و صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا. تو یہ واقعہ جو ہے وہ سن 6 ہجری شوال المکرم میں ٹھیک 1 سال کے بعد ہوا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں, صحیح البخاری کتاب المغازی کی یہ روایت ہے, باب حدیث الافک کے اندر یہ روایت ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب پورا کا پورا جو ہے لشکر چلا گیا اور میں چھوٹ گئی, میری اونٹنی وہیں پر موجود, میری اونٹنی بھی چلی گئی, سب کچھ چھوٹ گیا, تو میں نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے, تو میں بہت پریشان ہوئی. اور پریشان ہوتے ہوتے اسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے یا کہیں پہ وہیں پہ بیٹھ گئی میں ٹیک لگا کر کے, اور ٹیک لگا کے بیٹھنا تھا کہ مجھ کو نیند آ گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب لشکر کہیں سے کوچ کرتا تو پیچھے ایک آدمی کو چھوڑ دیتے کہ تم پیچھے سے آنا اور جو کچھ چھوٹا ہوا ہو اس کو لیتے ہوئے چلے آنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بہترین عادت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا تھا. صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ کو چھوڑا تھا کہ آپ پیچھے سے آئیے. جب وہ پیچھے سے آئے تو دیکھا کہ کوئی بیٹھا ہوا, کوئی چھوٹ گیا ہے, کوئی بیٹھا ہوا ہے, کوئی سو رہا ہے. قریب آئے تو دیکھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. یہ پورا بیان کن کا ہے؟ یہ پورا بیان اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہے. صحیح البخاری کی روایت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جب میں لیٹی تو میں جب ٹیک لگا کر کے بیٹھی تو مجھ کو نیند آ گئی. اتنے میں صفوان بن معطل آئے اور انہوں نے مجھ کو دیکھا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیونکہ وہ مجھ کو پہچان گئے, اس لیے کہ انہوں نے پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے مجھ کو دیکھا تھا. پردے کے حکم کے نازل ہونے سے پہلے مجھ کو دیکھا تھا. مجھ کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئے اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اور جیسے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا میری آنکھ کھل گئی, اور میری آنکھ کھلی تو فوراً میں نے اپنے چہرے کو چھپایا. آنکھ کھلی تو کس چیز کو چھپایا؟ سب سے پہلے چہرے کو چھپایا. اب ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ چہرہ پردے میں شامل نہیں ہے, تو یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر جو صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے جو یہ سمجھا کہ چہرہ بھی پردے کے اندر داخل ہے, وہ غلط ہے یا ہم غلط ہیں؟ کون غلط ہے؟ ان تمام تفصیلات سے پتہ چلتا ہے کہ پردے کے اندر چہرے کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے. جب عورت کسی بھی غیر محرم کے سامنے کسی بھی وجہ سے آئیں گی
تو ان کو اپنا چہرہ چھپانا بہت ضروری ہے. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو مومنہ عورتوں کو آپ حکم دے دیجئے کہ وہ اپنے اوپر سے اپنے پلو کو لٹکا لیا کریں, اپنے چہرے کو چھپا لیا کریں اور پورے طور پر پردے میں آ جائیں. اور ایسا اگر وہ کریں گی تو پوری امید ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے گا, ان کو شریف سمجھا جائے گا, شریف گھرانے کی سمجھا جائے گا. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے قرآن کریم کے اس آیت کریمہ کے ٹکڑے سے بتلا دیا کہ پردہ کرنا, خصوصاً چہرے کو چھپا کر کے چلنا, یہ شرافت کی علامت ہے, شرافت کی علامت ہے. اور اگر کوئی عورت چاہے وہ کوئی بھی ہو, اگر وہ اپنے قرآن کریم کے اس حکم کو نہیں مانتی ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے وہ بالکل الگ ہے, شرافت سے بالکل باہر ہے. وہ مومنہ عورتوں کو بالکل پردہ کرنا ضروری ہے, بالکل پردہ کرنا ضروری ہے ہر دور میں, ہر وقت میں. یہ نہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, قیامت تک کے وقت, قیامت تک آنے والے تمام وقتوں میں مومنہ عورتوں کے لیے پردہ کرنا بالکل واجب ہے. اور پردے کے اندر چہرہ بھی داخل ہے, پردے کے اندر چہرہ بھی داخل ہے, پردے کے اندر چہرہ بھی داخل ہے. یاد رکھیے یہ پردہ جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے, اس کو بوجھ سمجھ کر کے نہیں کیا جائے بلکہ پورے دل کی آمادگی کے ساتھ کیا جائے. ہمارے رب کا حکم ہے, ہماری شریعت کا حکم ہے, اس میں ہماری خیر ہے, ہماری بھلائی ہے, ہماری فلاح ہے, ہماری کامیابی ہے, اور یہ ہمارے پر فرض ہے پورے دل کو آمادہ کر کے پردہ کرنا چاہیے. محض فیشن کے لحاظ سے نہیں, دکھاوے کے لحاظ سے نہیں کہ سب لوگ پردہ کر رہے ہیں تو ہم بھی پردہ کریں گے, یہ نہیں, بلکہ ہمارے رب کا حکم ہے, بس اس چیز کو سامنے رکھ کر کے ہم پردہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ ایسا کریں گی تو یہ بہت زیادہ قریبی بات ہے, امید ہے کہ ان کو پہچان دیا جائے گا کہ یہ شریف گھرانے کی عورتیں ہیں, فلا یؤذین, اور ان کو تکلیف نہیں دیا جائے گا. وکان اللہ غفور الرحیمہ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام, آگے کی 3 آیت کریمہ انشاءاللہ اس کے اوپر کل آپ کے سامنے تفصیلی بحث ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.